اس کو اسباب دیے، وسائل دیے، جس کے بلبوتے پر اس نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ وہ رحیم دل انسان تھا، مومن تھا، اور اتنی بڑی سلطنت اور حکومت کے باوجود دنیا میں 4 ہی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ 4 بادشاہ گزرے، ان میں ایک ذوالقرنین ہے۔ پوری دنیا پہ حکومت کے باوجود اس نے کبھی اپنے اقتدار، اپنی حکومت اور اپنے مال، دولت، وسائل اور قدرت نے جو ان کو سلطنت کے لیے نعمتیں عطا کی تھی، کبھی ان چیزوں پر ذوالقرنین نے گھمنڈ نہیں کیا۔ اپنی کسی بھی بادشاہت کے کسی تاریخی کارنامے پر کبھی ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ حالانکہ دنیا کے اندر دوسری طرف مادہ پرست انسانوں کو دیکھیں اور مادیت کی دلدل میں دھنسے ہوئے بادشاہوں کو دیکھیں تو وہ تکبر کرتے ہیں، تفاخر میں ان کی زندگی گزرتی ہے، وہ اپنے قوت بازو پہ گھمنڈ کرتے ہیں، وہ قدرت کے وسائل کو بھی ذاتی وسائل سمجھ کر لوگوں پر احسان جتلاتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا تمہارے لیے، ہم نے یہ کر دیا تمہارے لیے۔ لیکن ذوالقرنین نے کسی چیز کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ وہ مسبب الاسباب ذات اور اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی سلطنت اور حکومت دینے والے اللہ کو ہی حاکم مطلق سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرمان ایک بندہ سمجھ کے اس کی مخلوق کی خدمت کے اندر پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ یہ ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر کیا گیا۔ تو فرمایا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں بتلاتا ہوں، انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اس کو پوری زمین پر حکومت دی، پوری زمین پر حکومت دی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو ہر سبب دیا، تمام اسباب پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے ہم نے اس کو مہیا کیے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ایک سبب کے پیچھے پڑا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسَ، یہاں تک کہ انتہائے مغرب میں جا پہنچا۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ خَامِيَةٍ، اس نے سورج کو ایک چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں اس نے ایک قوم کو بھی پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین یہ ہمارے باغی اور نافرمان بندے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا، کہنے لگا جس نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا، اصل سزا تو اس کا رب ہی اس کو دے گا جو بڑی ہی خوفناک سزا ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے نیک عمل کیا، ایمان لایا، فَلَوْ جَزَانِ الْحُسْنَى، اس کے لیے ہماری طرف سے بھلائی ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے لیے آسانی کا معاملہ کریں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ایک سبب میں ایک رخ کی طرف چل پڑا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ اقصائے مشرق میں چلا گیا، انتہائے مغرب میں اور اقصائے مشرق میں چلا گیا۔ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ، اور اس نے پایا سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے، لَمْ نَجْعَل لَهُ مِن دُونِهَا سِتْرًا، جن کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، وحشی قسم کے لوگ تھے، کوئی گھر نہیں تھے، کھلی زمین پر رہتے تھے، بعض علماء تفسیر نے فرمایا ان کے کپڑے بھی نہیں تھے، جانوروں کی طرح ننگ دڑنگ رہتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، وقد خطنا بما لدیہ خبرا، جو کچھ ہمارے پاس تھا سب ہم نے ذوالقرنین کے ہاتھ میں دیا۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک سبب کے پیچھے پڑا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ شمال کے 2 پہاڑی دروں کے بیچ جا پہنچا۔ وجد من دونہما قوما، ان سے بڑے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بات سمجھتے نہیں تھے۔ قالوا یا ذا القرنین، کہنے لگے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، ان پہاڑوں کے پیچھے یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں اور وہ سال میں کئی مرتبہ حملے کرتے ہیں اور ہمارے علاقوں میں فساد بپا کرتے ہیں۔
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم تیرے لیے کوئی ٹیکس، کوئی معصول مقرر کر دیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان تو کوئی دیوار حائل کر دے تاکہ ہم یاجوج اور ماجوج کی شرپسندیوں سے بچ سکے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، کہا مجھے تمہارے مال دولت پیسے تمہارے ٹیکس اور معصول کی ضرورت نہیں، میرے لیے وہ کافی ہے جو میرے خدا نے دیا ہے، میں تم سے کچھ نہیں لیتا۔ فاعینونی بقوہ، ہاں افرادی قوت کی ضرورت ہے، مجھے افراد کی ضرورت ہے، لیبر کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور اس مفسد قوم کے درمیان جو ہے ایک آڑ حائل کر دوں۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لا کر دیتے رہو لوہے کے تختے، حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پوری پانگ کو لوہے کے تختوں کے ساتھ دیوار جوڑ دی۔ پتھر، سیمٹ اور یا مٹی کے بلاک نہیں تھے، لوہے کے بلاکوں کے ساتھ دیوار بنائی ذوالقرنین نے۔ ایسی دیوار نہ ان سے پہلے کسی نے بنائی تھی، نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی مضبوط ترین دیوار، جس نے ایک بہت بڑے حصے کے راستے کو مسدود کر دیا شمال کے اندر۔ جب وہ دیوار پہاڑ کے اوپر کو پہنچ گئی، کہا اس کو نیچے سے آگ لگا دو۔ حتی اذا جعلوا نارا، یہاں تک کہ وہ پوری دیوار جو پہاڑ کی طرح کی تھی وہ آگ کے ساتھ جل کے کوئلہ بن گئی، جیسے انگارہ ہوتا ہے، سرخ ہو گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہنے لگا اب پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ۔ اس گرم کیے ہوئے سرخ لوہے کی دیوار کے اوپر تانبا پگھلا کے ڈالا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، ذوالقرنین نے کہا نہ تو یاجوج ماجوج اب اس دیوار کو پھلانگ سکیں گے اور نہ اس کے اندر سوراخ کر سکیں گے۔ دنیا میں کسی بادشاہ نے تعمیرات کے میدان میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا، ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور ان وحشی لوگوں سے اللہ کے بندوں کو نجات دلائی، رحم دلی کا، خدا ترسی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اتنی بڑی دیوار لگا کر یاجوج ماجوج کے راستوں کو قرب قیامت کے دور تک بند کر کے پھر بھی ذوالقرنین کیا کہتے ہیں؟ ھذا رحمت من ربی، لوگوں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ہے اس واقعہ کا خلاصہ کہ دنیا میں کسی چیز کو اپنی محنت، اپنی تگ و دو، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی عقل مندی، اپنی دانائی، اپنی مہارت نہ سمجھنا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ جنہوں نے اپنی قوت بازو پر اعتماد کیا، جنہوں نے اپنی ذہانت پر اعتماد کیا، جنہوں نے اپنی مہارت پر اعتماد کیا، جنہوں نے اپنی عقل پر اعتماد کیا، وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے۔ یہ مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں، مادیت کو ہی سب کچھ سمجھنے والے ہوتے ہیں، مال کو، دولت کو، وسائل کو، ساز و سامان کو ہی سب کچھ سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے ان چیزوں کو خدا کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اصل طاقت، اصل قوت، اصل دنیا کے اندر مقتدر قوت جو ہے وہ اللہ کی قوت ہے۔ اسی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اسباب پر اعتماد دھوکہ دیتا ہے انسان کو۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا تاریخی کارنامہ سر انجام دے کر فرمایا ھذا رحمت من ربی، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج کا دور ہوتا نا تو کہتے وہ کیا ہے وہ کتاب دنیا کی جس میں تاریخی باتیں لکھی جاتی ہیں، گنیز بک، جس کے اندر دنیا کی اہم باتیں لکھی جاتی ہیں۔ آج کا دور ہوتا ذوالقرنین ہوتے کتاب میں میرا نام لکھو، میں نے اتنی بڑی دیوار بنا دی۔ اس نے کہا نہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اگر وہ مجھے لوہا نہ دیتا، وہ مجھے پگھلا ہوا تانبا نہ دیتا اور یہ وسائل نہ دیتا تو میں کبھی بھی یہ دیوار نہ بنا سکتا۔ پھر بنا کر یہ تو کہہ دیا
کہ وہ مفسد قوم اس کو نہ عبور کر سکے گی، پھلانگ سکے گی، نہ اس میں سوراخ کر سکے گی. لیکن فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. اے لوگوں، میں یہ تو کہتا ہوں کہ یاجوج ماجوج اس پہاڑ کو پھلانگ نہیں سکیں گے اور قرب قیامت تک اس میں سوراخ نہیں کر سکیں گے، لیکن جب میرا رب ہی چاہے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس دیوار کو توڑے گا نہیں، ریزہ ریزہ کر کے مٹی کر دے گا. لوہا، تانبا، پیتل میرے رب کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے روحانیت، یہ ہے ایمان. توکل علی اللہ، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت پہ بھروسہ. انسان مار کھا جاتا ہے، اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے، ظاہر چیزوں پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے کہ لوہا بڑا مضبوط ہے، تانبا بڑا مضبوط ہے، پیتل بڑا مضبوط ہے، سیمٹ بڑا مضبوط ہے، پتھر بڑا مضبوط ہے. ذوالقرنین نے کہا میرے رب کے سامنے کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نہ لوہا لوہا ہے رب کے سامنے، نہ پیتل نہ تانبا، کوئی چیز نہیں. میرا رب جب چاہے گا، اس کو توڑنا چاہے گا تو اس دیوار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور مجھے اپنے رب کے وعدے میں شک بھی کوئی نہیں ہے، سچے وعدے کرتا ہے میرا رب. اس نے کہا ایک وقت آئے گا میں سد ذوالقرنین کو توڑ کے رکھ دوں گا. یاجوج ماجوج انسان کی تہذیبی دنیا میں گھس آئیں گے، انسانوں کا قتل عام کریں گے. فتنہ یاجوج ماجوج دجال کے فتنے سے پہلے دنیا میں برپا ہو جائے گا، دجال اعظم کے آنے سے پہلے. یہ واقعہ چوتھا واقعہ تھا اس سورہ کاف کے اندر. ہمیں جو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت، اصل قوت وہ اللہ کی ذات ہے. دنیا کے وسائل، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی قوتیں، حیرت انگیز قوتیں، ان میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. لیکن مادہ پرست انسان وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. وہ پانی کو بڑی طاقت سمجھتا ہے، ہوا کو بڑی طاقت سمجھتا ہے، آگ کو بڑی طاقت سمجھتا ہے، ایٹم اور بارود کو بڑی قوت سمجھتا ہے. لیکن مومن جو ہے وہ کہتا ہے یہ تو ساری میرے رب کی طاقتیں اور قوتیں ہیں، جب رب چاہے تو اس کے سامنے ان قوتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرے دوستو، سورہ کاف کے اندر جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو جو آدمی ہر جمعہ کے دن پڑھے گا، اس پر اگر دجال آ گیا تو دجال قابو نہیں پا سکے گا اور یہ دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. میں نے چند نشستوں میں اسی بات کو آپ کے سامنے عرض کیا، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ صرف پڑھنا سورت کا نہیں مقصود کہ آپ پڑھ لیں. پڑھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، سمجھ کر آپ پڑھیں. بہت سے لوگ ہوں گے آپ میں سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، کثرت کے ساتھ کرتے ہوں گے، سورہ کاف بھی بہت سے جمعہ کے دن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن سب دیکھیں کیا انہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے؟ ان چار واقعات کو سمجھا ہے؟ اصحاب کاف کا واقعہ، دو دوستوں کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ. ان واقعات کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اور دیکھیں کہ ہمارے لیے ان واقعات میں کیا عبرت ہے، کیا سبق ہمیں قرآن دیتا ہے. پھر اس چیز کو اپنائیں. ایسے تلاوت کرنے والا نہ دجال سے بچ سکے گا اور نہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے گا. مقصود تو یہ ہے، یہ چار واقعات ہمیں روحانیت اور مادیت کی جو کشمکش بتا رہے ہیں دنیا کے اندر. بندہ مومن مادیت کی کشمکش سے نکل کے روحانی دنیا کے اندر آ جائے، ایمانی دنیا کے اندر آ جائے، توکل علی اللہ کو اپنا لے، اللہ پہ ہی بھروسہ کرے، اللہ کو ہی سب سے بڑی طاقت اور قوت سمجھے، اللہ سے ہی امید لگا کے رکھے، اللہ ہی سے خوف رہے، اللہ ہی کی ہیبت اس کے اوپر رہے اور اللہ سے ہی امید اور توقع بھی رکھے. یہ بندہ بڑی طاقت والا ہے، یہ کسی کے زیر آنے والا نہیں ہے. ایسی بندوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. یہ میرے بندے ایمان والوں کے لیے بہت نرم، بہت آسان، بہت سہل ہیں،
لیکن دنیا کفر کے لیے یہ میرے بندے بڑے ہی سخت ہیں، بڑے ہی سخت ہیں، یہاں تک کہ دنیا کفر میں دجال بھی ہے، دجالی تہذیب بھی ہے، دجالی فتنہ بھی ہے، دجالی قوتیں بھی ہیں، دجالی قومیں بھی ہیں، دجالی افراد بھی ہیں۔ تو جو اللہ کے مومن بندے ہوں گے وہ اتنے سخت ہیں، جس طرح پتھر کو کوئی چبا نہیں سکتا، پتھر کو کوئی پیٹ میں ہضم نہیں کر سکتا، بندہ مومن کو بھی دنیا کا کوئی کافر، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی قارون، کوئی شداد، کوئی دجال بندہ مومن کو نہیں کھا سکتا، نہیں دبا سکتا، نہیں جھکا سکتا، اس کو ہضم نہیں کر سکتا، اس کو اپنے زیر اور تابع نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کفر کے مقابلے میں بہت سخت، ایسے جیسے پتھر ہوتے۔ اس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اپنے ایمان کو کامل کریں، اپنے اندر روحانیت کو غالب رکھیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، انسان میں دو چیزیں ہیں، بہیمیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، اور انسان کے اندر روحانیت بھی ہے، ملکوتی صفات بھی ہیں، فرشتوں کی صفات بھی ہیں، اور حیوانی صفات بھی ہیں۔ انسان تب بنتا ہے، انسان کامل تب بنتا ہے، انسان اللہ کا محبوب تب بنتا ہے، انسان اللہ کا مقرب تب بنتا ہے جب وہ اپنے اندر کی حیوانیت کو اور بہیمیت کو دبا کر ملکوتی اور روحانی صفات کو غالب رکھے، فرشتوں کی صفات کو اپنے اندر غالب رکھے، روحانی صفات کو غالب رکھے، سفلی صفات کو، حیوانی صفات کو، بہائم جانوروں کی صفات کو دبائے رکھے، وہ انسان اللہ کے نزدیک سب سے کامل انسان ہے، اور وہ کامل ایمان والا ہے۔ اس پوری صورت کے چاروں واقعات کا خلاصہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنے اندر جو ہے ملکوتی اور روحانی صفات پیدا کرو، ملکوتی صفات میں آگے بڑھو۔ جانور بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، حیوان بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات ہے فرشتہ بن جانا۔ فرشتہ تو نہیں بن سکتا انسان، لیکن فرشتوں کی طرح تو بن سکتا ہے، فرشتوں کی عادات تو بنا سکتا ہے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، پورے مصر میں طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا، ہائی جنٹری کی گھرانے کی بیگمات لان تان کرنے لگی۔ زلیخا کتنی کمینی عورت ہے، اپنے غلام پہ مر گئی، جس کو کل بازار سے خرید کے لایا تھا اس کا شوہر، اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا نے باتیں سنی تو بے چین ہو گئی کہ یہ ساری ہائی جنٹری کی بیگمات مجھے تانے دیتی ہیں۔ اس نے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، کھانے پینے کے لیے ایسی چیزیں رکھی جن کو چھری کے ساتھ کاٹ کے کھایا جاتا تھا، ہر چیز ایسی منتخب کی۔ اب وہ کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھی، چھریاں بھی رکھی، مصر کی بیگمات کو بلایا، دسترخوان پر بیٹھ گئی، سینکڑوں کی تعداد میں۔ یوسف علیہ السلام کو آواز دی، یوسف ادھر آؤ۔ ملازم تھے، غلام تھے، انکار تو نہیں کر سکتے تھے، آقا نے، مالکہ نے بلایا۔ یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے، مصر کی بیگمات نے جب ایک نظر یوسف کو دیکھا، ہاتھوں میں چھریاں پکڑی ہوئی تھی، بے دہانی میں سب اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے، سب۔ زلیخا نے کہا بدبختو، تم مجھے تانے دیتی تھی، ایک غلام پہ فریفتہ ہوگی؟ میں تو اس کو بچپن سے یہ میرے گھر میں ہے، تم نے ایک مجلس میں ایک جھلک دیکھی تو انگلیاں کٹا دی تم نے۔ تو عورتوں نے کیا کہا؟ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، خاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی خدا کی قسم یوسف تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگی والا فرشتہ ہے۔ یوسف تو فرشتہ نہیں تھا، انسان تھا،
याकूब का बेटा था, इसहाक का पोता था, इब्राहीम का पड़पोता था। क्यों मिस्र की औरतों ने कह दिया कि ये तो इंसान नहीं, मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। यूसुफ जो बाहर निकले तो उन्होंने किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर देखा भी नहीं। औरतें तो यूसुफ के हुस्न को देख के उंगलियां हाथ कटा बैठी। तारीख की मुलम्मा साजी नमक मिर्च नहीं है, रब्बे कायनात खुद कहते हैं सब ने हाथ काट लिए। लेकिन यूसुफ को देखो, वो भी तो कोई मामूली औरतें नहीं थी ना, बड़ी बड़ी बेगमात बैठी थी, उन्होंने निगाह उठाकर नहीं देखी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों का सा तर्ज अमल अपनाया। गोया यूसुफ में शहवत ही नहीं है। इंसान थे लेकिन उन्होंने अपनी मलकूती सिफ्त को गालिब रखा। तो बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह इन 4 वाक़यात में हमें ये पैगाम दे रहे हैं, तुम अपने अंदर फरिश्तों की सिफात पैदा करो। जिस तरह एक बैल, एक भैंस, एक भैंसा भैंस को देखता है, तुम इंसान हो, तुम तो ऐसे औरतों को ना देखा करो ना। जिस तरह जानवर हर वक्त चगाली करते रहते, खाते रहते, तुम तो हर वक्त मुंह ना हिलाया करो ना। फिर फरिश्तों की सिफात पैदा होंगी, तुम इतने ताकतवर इंसान बनोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा दज्जाली फितना भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और अगर तुम्हारी हैवानियत गालिब रही, तुम्हारी बेईमाना जानवरों की सिफ्त तुम्हारे अंदर ज़्यादा रही, फरिश्तों की खूबियाँ तुम्हारे अंदर पैदा न हुई, तो बड़ा दज्जाल तो क्या, छोटे छोटे दज्जाल भी तुम्हें फतह कर लेंगे। तुम छोटे छोटे दज्जालों के सामने ढेर हो जाओगे। तुम छोटे छोटे दज्जालों के सामने अपना ईमान बेच डालोगे, अपनी इज्जतों के सौदे कर बैठोगे, जैसा आज पूरा आलम इस्लाम कर रहा है। क्या हो गया यूएई वालों को, अमारात वालों को? शराब आम कर दी, इजाजत दे दी। कल की बात है, दज्जाल के सामने झुक गए, दज्जाल के काबू में आ गए, दज्जाल की फितने में पड़ गए। दज्जाल इन्हीं इसराइलियों में से आएगा, इसी इसराइल में से होगा, इसी यहूदियों के अंदर पैदा होगा। तो बहरहाल दोस्तों, बात को ख़त्म करता हूँ। ये 4 वाक़यात थे। बीच में रबीउल अव्वल का महीना भी आया, अभी भी चल रहा है, तो एक मौजू चल रहा था, तो मैंने कहा इसको मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह सीरत पर बात होगी। मौजू आपको बताए देता हूँ, नबी क्यों आते हैं और क्या लेकर आते हैं, ये बात करेंगे। मैंने फ्रांस वालों के हवाले से पिछली चीज़ जहाँ पर नहीं था अर्ज़ किया था कि उन लोगों ने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के साथ मजाक किया है, आपकी पगड़ी के साथ मजाक किया है, आपकी लाठी और आसा के साथ मजाक किया है, आपकी सवारी के साथ मजाक किया है, अज़वाज मुतारात के भुरके के साथ मजाक किया है। गोया दज्जाली तहज़ीब को मुसलमानों की तहज़ीब पसंद नहीं है। हमारे पैगम्बर की शक्ल अच्छी नहीं लगती, मुसलमानों की वज़ाकत अच्छी नहीं लगती, हमारी दाढ़ियाँ अच्छी नहीं लगती, हमारी पगड़ियाँ अच्छी नहीं लगती। यही बात है ना। तो मैंने कहा था इसका बेहतरीन इलाज ये है, अगर हम मुसलमानों में गैरत है तो हर एक दाढ़ी रख ले, ताकि इनको बहुत तकलीफ़ हो, मरोड़ पड़े इनके पेटों में, हर एक पगड़ी पहन ले, ताकि मज़ा आ जाए दुनिया कुफर को कि कैसे मुसलमान, हम एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना रहे हैं, अब तो हर गली में हज़ारों मुसलमानों ने मोहम्मद की शक्ल अपना ली है। तो मेरे दोस्तों, गैरत ईमानी का तकाज़ा ये है, मैंने एक जुमले 2 कहे थे, आओ एक काम करें, सूरत मोहम्मदी को आम करें। अगर आपको मोहब्बत है अपने पैगम्बर के साथ तो उसकी सूरत को अपनाएं। दज्जाल का दौर शुरू हो चुका है, क़यामत करीब है, बड़े बड़े फितने रुनमा होने वाले हैं, दुनिया बेचैनी और बेसुकूनी की इंतहा को पहुंच चुकी है। अब तो खुदा के बंदों कुछ अपनी ईमानों की फ़िक्र करो, राय रास्त पर आओ, मारे जाओगे, बड़े बड़े फितनों में मारे जाओगे। पता नहीं कोरोना की अगली दूसरी तीसरी लहर के अंदर क्या होता है दुनिया के अंदर इंसानों के साथ। कम से कम ईमान लेकर तो जाएं यहाँ से, ईमान के साथ। दुनिया तो बर्बाद होगी, आखिरत तो बन जाए हमारी। मैं ये तरगीब दे रहा था, हमारे एक नौजवान हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें पैदा फरमाए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैं 100 पगड़ियाँ ला दूँगा। माशाअल्लाह उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर
مساجد میں ائمہ کو، آج وہ 10 پگڑی یہاں بھی لائے ہیں، لیکن ہم نے تقسیم نہیں کرنی کہ یہ لے لو جی آپ پگڑی لے لو آپ لے، نہیں، وہ بندہ جو پگڑی پہنے گا، آج 10 پگڑیاں ہیں نماز کے بعد، اور وعدہ کرے گا کہ اس نے داڑھی اگر رکھی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، چھیڑے گا نہیں رکھی ہوئی تو آئندہ رکھے گا، اور پگڑی ہمیشہ پہنے گا، کچھ نہیں ہوتا، پیغمبر کی شکل کے ساتھ اگر مارے بھی جائیں تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ سقوط کابل ہوا، آپ جانتے ہیں میں جب سے آپ آئے ہوں وہاں پہلے سے پگڑی پہنتا ہوں۔ سقوط کابل ہوا، مجھے کچھ خیر خواہوں نے کہا مولوی صاحب حالات بڑے خراب ہیں، آپ پگڑی نہ پہنا کریں، حالات بڑے خراب ہیں، داڑھی والوں کے خلاف دنیا ہو گئی ہے، پگڑی والوں کے خلاف ہو گئی ہے، شکست بھی کھا گئے ہیں پگڑی والے۔ میں نے کہا اگر اس پگڑی کے ساتھ میری گردن اتر جائے، مرنا تو ہے ہی، تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ کیا پتہ ہے اعمال تو پتہ نہیں کیسے ہیں دوستو، پتہ نہیں نبی جیسی شکل پر ہی خدا ہماری بخشش کر دے۔ ظاہری صورت تو بنائے نا، باطن بنتا ہے یا نہیں بنتا، کوشش تو کرتے ہیں باطن کو بنانے کی۔ اس لیے 10 حضرات جو ایسے جو یہ عہد کریں گے کہ ہم پگڑی پہنیں گے، انشاءاللہ محمدی صورت کو اپنائیں گے، محمدی صورت کو عام کریں گے۔ ہمارے دوست بھائی عبدالوحید صاحب نے 10 پگڑیاں لائی ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ ان کو پہنائی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔